السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وریج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جادوگر، کاہن یا جن نکالنے والے کا سامنا ہوا ان سے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جن نکالنے والے کے ساتھ سامنا، جادوگر کے ساتھ سامنا، اور پھر ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، یہ ساری چیزیں یہ احادیث سے ملتی ہیں۔ بلکہ جن نکالنے والا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا اور مکے والوں نے بھیجا۔ اچھا، مکے والوں نے بھیجا ایز اے ہمدردی۔ جیسے مسلم میں حدیث ہے، زماد اس کا نام تھا، وہ جن نکالنے میں مشہور تھا، جادو کا علاج اور جن کا علاج۔ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ غار میں جا کر بیٹھے رہتے تھے، تو کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہے، تو جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات کیے کہ آپ کو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا جو ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جب آپ نے یہ ایک بار خطبہ پڑھا، اور خطبہ بڑا، آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا، بڑا مزے کی باتیں ہیں، بے شک اللہ کی ایسی حمد و ثنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اللہ کی تعریف، اللہ سے مدد، اللہ کی طرف، مطلب ساری کی ساری چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جب اس نے ایک بار سنا، کہتا پھر سنائے، پھر سنا، پھر سنائے، پھر سنا۔ 3 بار سننے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جن نکالنے والا ہے، بڑا اپنا، وہ پہچان گیا، حق اور سچ کو پہچانا۔ حق اور سچ پہچان گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تو سامنا ہوا، وہ پہچان گئے یہ جادو نہیں ہے۔ بالکل، یہ زماد نامی بندہ پہچان گیا کہ یہ نعوذ باللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ حق اور سچ ہے، بے شک، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول ہے، بے شک۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جادوگر کاہنوں سے کئیوں سے سامنا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن سیاد بھی ایک طرح سے وہ کاہن تھا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ملتی ہے، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں، اور اکثر خبریں وہ سچ بتاتا تھا، اور کہتا تھا کہ میرے پاس سچی خبریں بھی آتی ہیں، جھوٹی بھی آتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو تیرا معاملہ ہی غلط ملت ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سچی کیا ہے جھوٹی کیا ہے، تو بتا میرے دل میں کیا ہے۔ اس نے کہا دکھ، آپ میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، دکھ پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ دخان کی تلاوت کر رہے تھے۔ یعنی اس لیول کا کاہن نجومی سے بھی آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ہاتھ کرے گا بادام نکال دے گا، ہاتھ کرے گا مٹھائی لا دے گا، ہاتھ کرے گا کھجوریں پکڑا دے گا، ہاتھ کرے گا پیسے نکال دے گا، ہاتھ کرے گا تعویذ نکال دے گا، ہاتھ کرے گا تو وہ آپ کے نام اور سارا کچھ لکھا ہوا تعویذوں کا بتا دے گا، آپ سامنے بیٹھے گے آپ کے احوال بتا دے گا۔ اس طرح کے نجومی بہت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ڈولنا نہیں ہے۔ نجومی سے سامنا ہوا ہے، کیا ہوا اگر اس نے کوئی آپ کے بارے میں بات بتا دی، کیا ہوا اس نے اگر کوئی ایسی بات کر دی، ادھر ہی اس کو شٹ اپ کال دے دی۔ بالکل، فرمایا تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو لعین ہے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہیں بڑھ سکا۔ بے شک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن نکالنے والوں سے بعد میں اس پر کئی روایات ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا ابن سیاد، بعض میں یہ اختلاف رہا ہے کہ جی وہ دجال تھا یا وہ دجال نہیں تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کی اولاد بھی تھی۔ یہ لمبی چوڑی احادیث ہے
جس میں یہ بحث ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کا مکالمہ ہے حدیث میں، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں مجھے لوگ دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ میرے بچے ہیں، میں مدینہ میں داخل ہوا ہوں، اس طرح کی باتیں، بعد میں وہ غائب ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے جب بھی سامنا ہوا، آپ نے شکست بھی دی اور دعوت بھی دی، شکست بھی دی اور دعوت بھی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا، شکست بھی دی اور دعوت بھی دی۔ شکست، جب جادوگر شکست کھاتا ہے تو اگر اس کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت قبول کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی میری طرح کا جادو نہیں ہے، یہ کوئی کہانت نہیں ہے، یہ کوئی نجومیت نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ، فراڈ والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ شر تو ہمارے پاس ہے، شر تو ہم اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے، تو اس کے پاس خیر ہے تو خیر لے لیں تو بچ جائیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ خیر صاحب۔